اور حضرت قاقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیورنگ دا سول وار بٹوین مسلمس انہوں نے ایک ایسا رول ادا کیا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ دونوں سائڈس کے درمیان میں جنگ نہ ہو، اور ڈس اپوائنٹ ہو کے یہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لی، بس اللہ کی عبادت کرتے رہے اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی کہ کسی سائڈ سے نہیں لڑے. اور بہت ڈس اپوائنٹ ہو کیونکہ انہوں نے دو سپر پاورز کو ڈیفیٹ دی ہوئی تھی، اور ظاہری بات ہے جب مسلمانوں کے درمیان میں سول وار ڈکلیئر ہوئی تو انفارچونیٹلی کاکا نے دونوں سائڈس کو ریکنسیلیشن کی پوری کوشش کی نہیں، لیکن منافقین اتنے بڑھ چکے تھے اور یہ جو تھے خوارجی اتنے بڑھ چکے تھے کہ انفارچونیٹلی کچھ ہو نہیں سکا. تو ود ہز آل ڈس اپوائنٹمنٹ ہی وینٹ ٹو ولڈرنیس، یعنی کہ اکیلے میں چلے گئے، اور اکیلے میں انہوں نے اپنا ٹائم گزارا، اپنے آپ کو گھر میں بند کیا، اور وہیں سے ان کی کہانی اللہ تعالیٰ کی طرف پھر یہ ان کی روح پرواز کر گئی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ایسی ہستی کی بات کرنے جا رہا ہوں میں جس کو ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں، لیکن ان کی خدمات اسلام کے لیے اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو کیا، ہمارے بڑوں کو بھی ان کا نام نہیں پتہ. ایک صحابی ہیں، لیکن پہلے میں ذرا ان کو انٹروڈکشن کرا دوں. یہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے ہسٹری نے. کیونکہ انگلش میں ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کرتا جاؤں گا. This said his name and the earth beneath the this said his name and the earth beneath the enemy shook. یعنی کہ جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو دشمن کے نیچے جو زمین ہے وہ اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا. Why? Because they knew a warrior is coming, a leader, a general was coming. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک وارئر آ رہا ہے، ایک لیڈر آ رہا ہے، ایک جنرل آ رہا ہے. Not because کہ وہ بہت بڑی تعداد کے ساتھ فوج، not because he was many, but because he was an army himself. یعنی کہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ساتھ کی بہت بڑی فوج چلتی تھی، اس وجہ سے کہ وہ اکیلے ہی ایک بہت بڑی فوج تھے. ان کا نام تھا القعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قعقاع جو ہے وہ قاف سے، جو دو نقطے والی قاف ہے، اس سے نکلتا ہے. اور یہ حضرت عمر کے 6 جرنیلوں میں سے ایک بہت بڑے جنرل تھے. اور ان کی جو قادسیہ اور یرموک کی جو جنگیں ہیں، 2 جنگیں، ان کی سروسز اس میں اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے اور آپ کو ان کے بارے میں وہ علم ہی نہیں ہے، یا ہمارے لوگوں کو ان کے بارے میں وہ علم ہی نہیں ہے جو ایک انسان کو ہونا چاہیے. ان کا نام کبھی کسی نے نہیں رکھا دوبارہ. ایک صحابی ہیں، اور ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں بھی آگے آپ سنیں گے کہ ان کے بارے میں کیا الفاظ. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس چیز پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ کسی انسان کی وجہ سے جنگ جیتی جا سکتی ہے، صرف اللہ کی وجہ سے جنگ جیتتا ہے مسلمان. لیکن حضرت عمر نے بھی ان کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ ایسی دے دی جو کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن آج آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے مسلمان ہیں، یا آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں کتنے مسلمان دیکھے ہیں جو ان کے نام پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے مانوس ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون. حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، جرنیل تھے، پرشیا میں ان کی بڑی سروسز ہیں، نام نہیں پتہ. اس کے بعد خیر اب القعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر کی بات ہو رہی ہے. The warrior whose presence was worth 1,000 more. یعنی کہ ایک القعقاع اگر جنگ میں موجود ہیں کہ اس بندے کی پریزنس 1000 واریئرس سے زیادہ ہے. He was an army himself. ایک اپنے اندر ایک فوج تھی. He didn't speak much but this was his attribute. یعنی کہ زیادہ بولتے نہیں تھے
اور یہ ایک ان کی اوصاف مطلب کہ صفت تھی کہ زیادہ بولنا نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، لیکن یہ ان کی ایک صفت تھی، ایک ایٹریبیوٹ تھی ان کی. بٹ وین ہی اسپوک مین شکڈ اینڈ مووڈ، یعنی کہ لیکن جب بولتے تھے تو لوگ کام جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دھاڑ دی تھی کہ لوگ خوف سے کانپ جاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس راستے سے شیطان گزرتا ہے، جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ He said regarding Kaka bin Amr رضی اللہ تعالیٰ عنہ that army in which Kaka is present will never ever lose. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خیال تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ جس میں ہوں گے نہیں اس فوج کو شکست ہوگی. حضرت عمر نے اس چیز کو چینج کیا تھا، لیکن ان کی پریزنس نے حضرت عمر کو ذرا انسپائر کیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ جس فوج میں یہ ہوں گے that army cannot lose. قادسیہ he rode with a man with fire in his chest. قادسیہ کے اندر انہوں نے ایمان کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ لڑائی لڑی اور جو آگ تھی ان کے سینے میں دشمن کے خلاف. And he played with the mind of an enemy like the journal with art. یعنی کہ دشمن کے دماغ سے ایسے کھیلتے تھے جیسے کوئی آرٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی جس سے یہ دشمن کے دماغوں سے کھیلتے تھے. اور he had no crown on his head, he had no throne on beneath his feet. یعنی کہ سر پہ کوئی تاج نہیں تھا، لیکن پاؤں کے نیچے کوئی تخت نہیں تھا، لیکن he was a legendary companion of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی تھے. اس کے بعد ان کی ٹرائب جو تھی that was بنو تمیم، اور he was known for his tactical brilliance. یعنی کہ جو جنگ کے اندر tactical brilliance ہوتی ہے، حضرت خالد جب سپاہ سالار تھے تو وہ بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. His bravery during battle of Yarmouk and Qadsiya was to be seen. یعنی کہ یرموک اور قادسیہ دو ایسی جنگیں ہیں جو جنہوں نے ہمیشہ کے لیے اسلام کی شکل بدل دی. مطلب کہ آپ کو پتہ ہے یرموک لڑی گئی ہے بیزنٹائن یعنی رومن امپائر کے خلاف، اور قادسیہ لڑی گئی ہے پرشین امپائر کے خلاف. 2 ڈیسائسو بیٹلز، یہ 2 ڈیسائسو بیٹلز ہیں جس نے بیزنٹائن اور پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا. اللہ اکبر. کاکا proved himself in any war situation. یعنی کہ کوئی بھی وار سچویشن ہوتی تھی، کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے قادسیہ کے اندر. اور ایرانیوں سے لڑائی میں پہلی بار جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس ہاتھی تھے اور مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی ایکسپیرئنس موجود نہیں تھا. اور گھوڑے جو ہیں وہ ہاتھیوں کو دیکھ کے بدک جاتے ہیں. یعنی کہ گھوڑے جب ہاتھیوں کے سامنے جاتے تھے تو وہ گر جاتے تھے. تو گھوڑے آج کا آپ ٹینک کہہ لیں، کیولری کہہ لیں، ہاتھی مور بگر دین دیٹ، کوئی اس سے بھی بڑی پاورفل چیز تو مسلمانوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس لڑائی میں. لیکن قادسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کہ میں اس ریجن کو تھوڑا جانتا ہوں اور یہ ایلیفنٹس کی لڑائی کو میں تھوڑا جانتا ہوں، تو آپ جو ہے گھوڑوں کو پیچھے کریں. وی ول موو آر انفینٹری ان دا فرسٹ رو، اور انفینٹری کے تھرو جا کے ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیا جائے گا. اور کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے خطرناک ہاتھی تھا، جو سب سے زیادہ تباہی پھیلا رہا تھا، حضرت کاکا نے اس کو ٹارگٹ کیا، اس کے اوپر چڑھے. پہلے جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو نیزہ مارا، اس کو گرایا نیچے، خود پھر اس پہ چڑھے اور پھر اس ہاتھی کے سر کے اوپر نیزہ مارا. اور جب وہ ہاتھی مر گیا، نیچے گر گیا، تو جو باقی ہاتھی ہیں جب اس نے دیکھا کہ ہمارا ان کے اندر بھی کوئی لیڈرز ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھنے سے رک گئے. اسی طرح مسلمانوں نے پھر ایک ایک ہاتھی کر کے گرایا اور قادسیہ کی جنگ جیتی، جس میں 8000 اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں. قربانیوں کی داستان ہے یرموک میں. آج بھی اگر آپ یرموک سے گزریں تو وہاں پہ
حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. آج وہاں پہ بڑے بڑے اصحاب کی قبر ہے. حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک وقت میں بدترین دشمن تھے اسلام کے, انہوں نے یرموک میں اپنی ایک آنکھ گوائی, ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا جاتے, اور انہوں نے اپنی آنکھ اللہ کے سپرد کی. انہوں نے کہا اللہ میری اگر دوسری آنکھ بھی لے لے گا تو یہ اللہ ہی کی ہے. تو اس کے بعد ڈیورنگ دا رین آف عمر, یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان خلافت میں, یہ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت عمر نے ان کی تعریف کی تھی. کبھی جب بھی الفاظ نکلتے تھے تعریفی الفاظ نکلتے تھے, آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کسی کی تعریف اتنے آرام سے نہیں کرتے تھے. He had to be on the top level جس کی وہ تعریف کرتے تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف حضرت عمر نے بہت کی اور ایک ان کی بہت کی. It is mentioned in the book of حدیث, یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور یہ it will never be forgotten because Umar's famous line that Al-Qaqa, the army in which Al-Qaqa is cannot be defeated, یعنی کہ جس میں القعقاع موجود ہیں وہ فوج ڈیفیٹ نہیں کی جا سکتی. This reflects how vital his presence was in the battlefield. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان کی بیٹل فیلڈ میں پریزنس کتنی وائٹل تھی. فار ایگزامپل قادسیہ کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ری انفورسمنٹس یہ لے کے آئے تو انہوں نے ایک ٹیکٹک یہ اپنایا. ری انفورسمنٹ کتنے لوگوں کی تھی؟ 100 لوگوں کی, which is nothing, next to nothing. سامنے قادسیہ فارس کی بڑی فوج تھی. انہوں نے کہا کہ 10 کی ٹولیاں بناؤ اور ایک ڈسٹینس کریٹ کرو بیچ میں. تو وہ 10 آتے تھے, تھوڑی دیر بعد پھر 10 آتے تھے, تھوڑی دیر بعد پھر 10 آتے تھے. تو پرشین, وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, used to play with the mind of the enemy, تو پرشینس کو یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنی فوج ہے. سیدنا خالد بن ولید بھی ٹیکٹکس اپناتے تھے. تو یہ جو جرنیل تھے ہمارے بڑے, یہ یہی ٹیکٹکس اپناتے تھے, یہ دشمن کے دماغ کے ساتھ کھیلتے تھے. اور جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ جنگ حکمت عملی ہے, اور حکمت عملی میں آپ نے دوسرے کے دماغ کے ساتھ ہی کھیلنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو 10 کی ٹولیاں بنا کے انہوں نے ایلیوژن کریٹ کیا ایک دشمن کے دماغ کے درمیان میں کہ پتہ نہیں اس فوج کے پیچھے کتنی بڑی ری انفورسمنٹ موجود ہے. حالانکہ کتنے لوگ ہیں ساتھ؟ صرف 100. لیکن وہ 100 اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے پتہ نہیں کتنے دکھا رہے ہیں ان کو. القعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, despite his fame in battlefield, he lived a very moderate life and a pious life. یعنی کہ بڑی سادہ زندگی گزاری اور پائس زندگی گزاری. حالانکہ لوگ, یعنی کہ خوف تھا ان کا ایک جنگ کے میں جو ایک خوف تھا ایک جرنیل کا, لیکن اس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا کہ کبھی بھی کہ فخر آ جائے یا تکبر آ جائے یا کبر آ جائے کسی قسم کا بھی. This was the life of the companions. They were made to worship Allah alone. یہ تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ایک اللہ کی جو ہے وہ صرف عبادت کریں. They were made to stay strong. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ کلٹیویٹ کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے جیسے وہ کھڑے رہتے ہیں. And remain until Allah said رضی اللہ تعالیٰ عنہ Allah is pleased with them. یعنی کہ اس وقت تک یہ ڈٹ کے کھڑے رہے جب تک یہ آیت نہیں اتر گئی 5 جگہ قرآن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی کہ تمام اصحاب پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیسکلی یہ ان کی پرسنالٹی تھی, اور آج مسلمان کو پتہ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں یہ کون تھے. بہت کم مسلمان, آپ جنرلی باہر جا کے کسی سے پوچھیں آپ کو نہیں پتا ہوگا. برازیلین پلیئر ہوتا تھا ایک, اس کا نام تھا قعقاع, اور میں حیران ہوتا تھا کہ دیکھو برازیل میں ایک بندہ
اس نام سے فٹ بال کھیل رہا ہے, ویری فیمس پلیئر. ابھی آپ جا کے گوگل کریں آپ کو مل جائے گا. لیکن مسلمانوں کے اندر ہم لوگ ہنستے ہیں اس نام پہ. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جیسے ہم بچے کو نہیں کہتے کاکا, یہ کاکا نہیں ہے قاقا ہے. تو ہم ان کے ناموں پہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ ایسے اصحاب کے نام پہ ان کے نام کو زندہ کیوں نہیں کرتے؟ اور آج مجھے بتائیں کون سی ایسی پرسنالٹی ہے پورے امت مسلمہ میں جس سے کوئی لرزتا ہو, جس سے ڈونلڈ ٹرمپ لرز جائے, جس سے پیوٹن لرز جائے, جس سے چائنا کا پریزیڈنٹ لرز جائے؟ کون ہے اس وقت مسلمان حکمران ایسا؟ کوئی بھی. یہ تو ایک ایسے جرنیل تھے کہ جن سے اس وقت کا ڈونلڈ ٹرمپ یعنی کہ اس وقت کا رومن امپائر لرزتی تھی, اس وقت کیا رشیا, اس وقت کا فارس لرزتا تھا. آج کدھر ہیں ایسے مسلمان؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں, ان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں, ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں. تو ہم ان کے بارے میں جو ظاہری بات ہے جس کے ساتھ جان پہچان ہی نہیں اس کی چیزوں کو اپنائیں گے کیسے؟ اور حضرت قاقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیورنگ دا سول وار بٹوین مسلمس, انہوں نے ایک ایسا رول ادا کیا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ دونوں سائڈس کے درمیان میں جنگ نہ ہو, اور ڈس اپوائنٹ ہو کے یہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لی. بس اللہ کی عبادت کرتے رہے اور وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے, یعنی کہ کسی سائڈ سے نہیں لڑے. اور بہت ڈس اپوائنٹ ہو کیونکہ انہوں نے 2 سپر پاورز کو ڈیفیٹ دی ہوئی تھی. اور ظاہری بات ہے جب مسلمانوں کے درمیان میں سول وار ڈکلیئر ہوئی تو انفارچونیٹلی کاکا نے دونوں سائڈس کو ریکنسیلیشن کی پوری کوشش کی نہیں, لیکن منافقین اتنے بڑھ چکے تھے اور یہ جو تھے خارجی اتنے بڑھ چکے تھے کہ انفارچونیٹلی کچھ ہو نہیں سکا. تو ود ہز آل ڈس اپوائنٹمنٹ ہی وینٹ ٹو ولڈرنیس, یعنی کہ اکیلے میں چلے گئے اور اکیلے میں انہوں نے اپنا ٹائم گزارا, آپ کو گھر میں بند کیا, اور وہیں سے ان کی کہانی اللہ تعالیٰ کی طرف پھر یہ ان کی روح پرواز کر گئی. یہ ان کی چھوٹی سی ہسٹری ہے, لیکن میں صرف بتانے کے لیے یہ کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم بلا بیٹھے, اور جو قومیں اور جو سویلائزیشنز اپنے بڑوں کو بھلا دیتی ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے صحابہ کو پڑھا ہے, لیکن یہ حضرت ایک آرمی کے میجر جنرل ہیں, میرے والد صاحب نے مجھے کتاب گفٹ کی تھی حضرت عمر اور ان کے جرنیل. 6 اس میں جرنیل ہیں بیسیکلی جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قاقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یزید بن ابی سفیان یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی. اور مطلب کہ ان کی اس میں چھوٹی چھوٹی ایک میجر جنرل آف دا آرمی رائٹس اے ہسٹری اباؤٹ دیز پیپل, بیکاز اے ٹیکٹیکل پرسن کین ویری ایزیلی مطلب بہت آرام سے ان کی ٹیکنیکس کو پڑھ سکتا ہے, ان کو بتا سکتا ہے. بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے سمجھائی بھی. تو میں کوشش کروں گا وہ کتاب آپ کے سامنے پیش کروں, وہ ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے ایسے ایسے جرنیلوں کا پتہ چلتا ہے آپ کو جو ہماری ہسٹری میں آج کل بے نام و نشان ہیں, اور تبھی مسلمان ڈرپوک دبکا کونے میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ذات سے اقدس سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.